بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل جلالہ عمن والہ نے عبادات کے اندر سب سے اہم ترین عبادت ہر بالغ عاقل کے لیے مرد اور خواتین مسلمانوں کے لیے جس کو فرض قرار دیا اور قبر میں ہر جگہ سب سے پہلے اسی کے متعلق سوال ہوگا، وہ ہے نماز۔ نماز کے آداب، نماز کی سنتیں، پھر اس کے پڑھنے والے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح آپ لوگوں نے مجھے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے۔ صحابہ کرام میں وہ صحابہ کرام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی اور خصوصاً معراج جس میں نماز فرض کی گئی اور تدریجاً نماز کے احکام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے چلے گئے، پھر مکی زندگی کے بعد مدینہ طیبہ کی زندگی اور اس مبارک مدنی دور میں دین مکمل ہوا، یعنی ہر چیز اپنی تکمیل کی طرف آئی، اپنے فرائض کے اعتبار سے، واجبات کے اعتبار سے، سنتوں کے اعتبار سے، آداب کے اعتبار سے۔ وہاں نماز بھی اپنی تکمیل کی طرف آئی، اس لیے کہ صحابہ کرام نماز میں پہلے ایک دوسرے سے پوچھ بھی لیتے تھے، سلام کا جواب بھی دے دیتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ اگر آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور کوئی آ کر سلام کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کا جواب بھی عطا فرماتے تھے، تا وقت کہ ان تمام چیزوں سے منع کر دیا گیا۔ قرآن کریم میں ہے کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اب یہ نماز کے خشوع اور خضوع کی طرف آ چکی ہے۔ اب اس میں کوئی بھی ایسا کام، ایسا فعل، ایسی بات، ایسے اشارے کنائی نہیں ہوں گے جو نماز کے خشوع میں خلل کا باعث بنے۔ تو وہیں نماز کی بھی جب تکمیل ہوئی اور فرمایا کہ قوموا للہ قانتین، اب خشوع خضوع کے ساتھ نماز میں کھڑا ہونا ہے۔ تو صحابہ کرام کے اندر اتنا خشوع اور خضوع تھا کہ کھجانا تو دور کی بات ہے، تیر بھی اگر لگ جاتے تھے تو وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حضرات کو دیکھا کہ وہ اپنے بدن کو کھجا رہے ہیں، داڑھی کو کھجا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس بندے کے اندر خضوع ہوتا، حضور قلب ہوتا، تو یہ یوں اپنے کپڑوں، داڑھی یا دیگر اعضائے جسم اسی طریقے سے اپنی نظروں کو یہ یوں دائیں بائیں نہ جانے دیتے، بلکہ توجہ کے ساتھ سجدے کی جگہ پر قیام کی حالت میں دیکھتے۔ متعدد مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے صحابہ کی تربیت فرمائی، جس کا حاصل یہ ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں حرکت صرف انہی جگہ پر ہو جہاں مطلوب ہے، اور اس حرکت یا سکون کے ساتھ یا قرات ہے یا ذکر ہے۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ رفع الیدین کا ہے۔ رفع الیدین کسے کہتے ہیں؟ رفع کے معنی اٹھانے کے، بلند کرنے کے، یدین دونوں ہاتھ۔ تو نماز کے اندر تکبیر تحریمہ نماز جب شروع کی جاتی ہے، چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، تکبیر تحریمہ کے وقت اللہ اکبر کے ساتھ ہاتھوں کا کانوں تک اٹھانا یہ مطلوب ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں، نہ اہل سنت والجماعت کے شوافع، اہل سنت والجماعت حنابلہ، احناف اور امام احمد بن حنبل یا مالکیہ، تمام کے نزدیک عند الافتتاح ہاتھوں کا تکبیر کے ساتھ اٹھانا بلا اختلاف مشروع ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، اور نہ اس کو نماز کے خشوع اور خضوع کے منافی سمجھتا ہے۔ اب یہ عند الافتتاح ہاتھ کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ علماء اکرام نے اس کی حکمت میں بہت ساری چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو کانوں سے بہرے ہیں اور عند الافتتاح امام کی آواز ان تک نہیں پہنچتی، تو وہ پیچھے سے آگے والوں کو ہاتھوں کے کانوں تک بلند ہوتا ہوا دیکھیں گے تو وہ بھی تکبیر تحریمہ کے ساتھ باقی لوگوں کے ساتھ شامل ہوں گے، اور اس اجر میں جو تکبیر تحریمہ کے ساتھ جو فضائل بتلائے گئے ہیں وہ ان فضائل کو پانے والے ہوں گے۔
اور اس کے بعد پھر تو لوگوں کے رکوع میں جانے، رکوع سے اٹھنے کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں گے، تو یوں پوری نماز کا جو بھی عمل ہوگا وہ اس کو اپنے سامنے والے، دائیں بائیں والے کو دیکھ کر وہ امام کے ساتھ متابعت امام کی، اقتداء امام کی کرتے رہیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ افتتاح کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھانا بالاجماع تمام اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی فقہی ائمہ ہیں انہوں نے اس کو قبول کیا ہے، اور اس میں کوئی بھی کسی نے اختلافی ریمارکس نہیں دی۔ اس کے بعد 3 ایسے مواقع ہیں کہ جن میں رفع الیدین کے بارے میں ائمہ کے اور صحابہ اکرام کے درمیان افضل، مفضول، راجح اور مرجوح، بہتر اور کہتر کا معاملہ ہے۔ اہل مکہ اور امام شافعی نور اللہ مرقدہ کے ہاں رفع الیدین کے باب میں جو احادیث منقول ہیں ان کے ہاں اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ دوسری وہ احادیث طیبہ ہیں یا وہ عمل ہے جو مدینہ طیبہ میں تدریجاً جملہ دینی امور میں تکمیل کی طرف گامزن ہوئے، تو ان کا عمل ترک رفع یدین کا ہے۔ اسلام کے 3 مراکز ہیں جہاں سے ہم دین کو لیتے ہیں اور دین کے معاملے میں ہم انہی پر اعتماد کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ، صحابہ کی بڑی تعداد وہاں تھی۔ مدینہ طیبہ، یہ صحابہ اکرام کا مرکز تھا، اور تیسرا مرکز کوفہ تھا۔ سو مکہ مکرمہ کا مرکز، چونکہ مکہ مکرمہ میں نماز کی ابتدا تو ہوئی، تکمیل نہیں ہوئی، اس میں وسعت تھی۔ وہاں جن صحابہ اکرام نے نماز کو جس حالت میں پڑھتے ہوئے دیکھا انہوں نے اسی کو نقل فرمایا۔ مدینہ طیبہ میں صحابہ اکرام آخر تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے رہے۔ سفر اور حضر میں بعض صحابہ اکرام صاحب النعلین رہے، وسادہ رہے، سواک رہے۔ ان میں سرفرست سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس معاملے میں آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، ان کا عمل ہے۔ تو مدینہ طیبہ کے قیام پذیر صحابہ اکرام، ائمہ اکرام، وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، اس کو خشوع اور خضوع کے منافی خیال فرماتے تھے۔ حضرت امام مالک نور اللہ مرقدہ
کوفہ کا مرکز، جہاں صحابہ کرام دنیا بھر سے آنے والے اس دارالخلافہ میں قیام فرماتے تھے، اور دن بدن اس کی آبادی، مساجد، درسگاہیں آباد ہوتی رہتی تھی۔ تو مدینہ طیبہ کے بعد دوسرا بڑا مرکز کوفہ تھا، اور کوفہ میں جتنے بھی صحابہ کرام، الا ماشاء اللہ کسی کے بارے میں کچھ روایت ہو، ورنہ وہاں کے صحابہ کرام اور ائمہ مجتہدین، جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود سرفرست ہیں اور دیگر صحابہ بھی، اور سیدنا نعمان بن ثابت نور اللہ مرقدہ، اور ان کی شگ استاذ علقمہ اور دیگر ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، یہ رفع یدین اس لیے نہیں کرتے تھے کہ مدینہ طیبہ کے مستقل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی صحابہ کرام، جس میں عشرہ مبشرہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسکن بھی کوفہ میں ہی تھا، اور آپ بھی کوفہ ہی کے معلم تھے، تو حضرت علی بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے اور نہ اس کی تعلیم دیتے تھے۔ اس کو وہ خشوع اور خضوع کے منافی سمجھتے تھے کہ نماز میں اس سے خشوع میں کمی ہے، اور ترک رفع یدین میں یہ خشوع اور خضوع کے زیادہ اقرب ہے، لہذا وہ رفع یدین نہیں فرماتے تھے کہ یہ نماز میں خشوع اور خضوع زیادہ ہوتا ہے اس لیے وہ رفع یدین نہیں فرماتے تھے، اور پوری امت کو یہی تعلیم دیتے تھے۔ اور ایک وقت تک خود مدینہ طیبہ میں جب تک ترکوں کی حکومت تھی اور خلافت تھی، مدینہ طیبہ میں، مکہ مکرمہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مصلی تھا، دیگر ائمہ کا بھی مصلی تھے، کہ حاجیوں کا آنا لگا رہتا تھا، حاجیوں کے قیام کا، حاجیوں کے پانی کا، حاجیوں کی ان چیزوں کا وافر انتظام نہیں ہوتا تھا، تو پھر وہ نمازوں کے اعتبار سے بھی یہی ترتیب ہو جاتی تھی کہ ایک جماعت ہو۔ آج بھی مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں جو لوگ آتے ہیں 100، 200، 20، 25 جگہ جگہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس دور کے اندر بھی حاجی تشریف لاتے رہتے تھے، اور ان کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ 4 جماعتیں ہوں گی، 3 جماعتیں ہوں گی، تو کوئی بھی جماعت سے اس کی نماز جماعت سے خطا نہیں ہوتی تھی، تو وہ آ کر نماز پڑھتے تھے، وہیں یہ مصلی رکھے ہوتے تھے، اور کبھی آپس کے اندر ایسی کوئی باس مباحثہ نہیں ہوتا تھا، کوئی شدت نہیں ہوتی تھی۔ جو رفع یدین کرنا چاہتا وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اقتداء میں پڑھ لیتے تھے، ان کی نماز پہلے ہو جاتی تھی، اول وقت میں ہو جاتی تھی، پھر درمیان میں دوسرے ائمہ اکرام نمازوں کا اہتمام ہوتا تھا، اور پھر احناف کا مصلی بھی ہوتا تھا، یہ بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن آپس کے اندر اس مسئلے میں کوئی نزاع نہیں ہوتا تھا۔ جس طرح کہ آج ایک خاص طبقہ، خاص نام سے مسلمانوں کو عدم رفع یدین، یعنی رفع یدین نہ کرنے پر مطعون کرتا ہے، اور ان کی نمازوں کے متعلق سخت موقف اختیار کرتا ہے، جس سے مسلمانوں کے درمیان
نفرت، دوریاں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ ایسا ماحول اس وقت نہیں تھا. اللہ جل شانہ ہمیں ہمیشہ آپس میں باہم دین کے تقاضوں کو، آداب اور احترام کو سمجھ کر ان کے ادا کرنے کی توفیق